بازار میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لاکھوں چیزیں. بازار جاتی فائدے کی بات ہے، اس کو کسی بیچنے والے سے کیا مطلب؟ مزے کی فائدے کی چیزیں صحیح چیزیں احتیاط کریں. ایسے کہ پیر ہے، فقیر ہے، لیڈر ہے، اس میں نہ پڑے. مسلمان ہیں، فاسق ہے، فاجر، سب چل رہے ہیں. جو فائدے کی چیز ہے، فائدے کا کلام وہ لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے، دیکھو کہتا کیا. اگر بات کی صحیح ہے، خدا رسول والی بات ہے، اس سے پکی بات کوئی نہیں ہوتی، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوتی. تم کو سونا کسی پاگل کے پاس نظر آئے، عقل مند کے نظر، لیکن واقعہ سونا تم اس کو کھینچو سے. حضرت علی کہتے ہیں منافق بھی ہو، اگر حکمت کی بات ملتی ہے اس سے بھی لے لو. ہاں، تو یہ تو بات ہے، کچھ سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں ہیں، کچھ انسان کا ذہن پر، کیونکہ تمہیں بڑے ڈونکی پڑھے لکھے آئے ہوئے ہیں، پہنچنے والے ہیں حکومتوں میں، پتہ نہیں کہاں، اور قبر میں تمہارا باپ پہنچے گا. وہ تو پہنچا ہوا، اس کی حال کا پتہ کیا. اور تمہاری تربیت ہماری تربیت کے لیے کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی نقص یا کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی. جیسے انسان چاہے ایسے مشکل ہی ہے. اس لیے کہا اس کو مت دیکھو جو کہتے، دیکھو کہتا کیا. تو ہم کو آپ کو کوئی بھی دنیا میں ہو، کافروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مثال محمد دنیا میں آقا جی کی کوئی بات ملے وہ صحیح ہو، اس کا مطلب بھی صحیح بیان کروں گا، تمہارا دل مانے اس پہ چل پڑو بس. کہا اس کو مت دیکھو جو دیکھو کہتا کیا، وہ بات صحیح تم کو نظر آئی ہے. اور آقا جی سے زیادہ پکی بات کرنے والا کوئی نہیں، کسی حال میں بھی، کسی حال میں بھی. ایک صحابی تھا وہ لکھ لیتا تھا، دوسرے کا نہ لکھا کرو. دنیا کے حساب کتاب کے مذہن تھے، تو آج سے حضرت محمد صفا کو پہچانا انہوں نے، ایک دم نہیں پہچانا. آپ نے بلایا، کہا یہ تم کو کیا کہتا. کہا اس نے کہا کہ تمہاروں کا لکھتے رہتے ہو، کسی انسان غصے میں بھی ہوتا، ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات نکل گئی ہو، وہ ہے تو پھر وہ ویسی نہ ہو جیسے غصے میں ہو جاتی انسان، اونچی نیچ بات یا صحیح بات نہ ہو کچھ ہو. اس کا یہ مطلب تھا کچھ کہ سوچ سمجھ کے لکھا کرو، یعنی جیسے حالت کو دیکھے. آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں نہ ہوں، جس حال میں بھی ہوں، ہر وقت میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے. اس کی تائید خدا نے بھی کی کہ یہ نہیں بولتے، جب یہ بولتے ہیں یہ نہیں بولتے، ہم بولتے ہیں، ہماری وحی سے بولتے ہیں، ان کی زبان پہ ہم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کافروں کو بھی یقین تھا ان کا. آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کہا اس پر رحم کیا جائے، اس کی نیت ٹھیک، آپ کو سب پتا تھا نیت ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. تو آپ کے جیسے رحمت العالمین تھے سب کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ہر کسی عالم میں جو کچھ کے لیے وہ رحمت ہے. تو آپ نے شفقت فرمائی کہ یہ گھوڑا ووڑا اس کی نیت ہے کہ یہ ہمارے یعنی رحمت ہم سے حاصل کرے، ہماری رحمت سے دور نہ ہو، مصیبت میں نہ آ جائے. نیت کا پتہ تھا. تو ظاہر پوچھا، بولا گھوڑا کیوں پال رہے ہو؟ تو پھر اس کے منہ سے نکل گیا، کہا گھوڑا پال رہا ہوں اس لیے کہ اس پر آپ کو قتل کروں گا. آقا جی نے کہا تم قتل نہیں کرو گے، ہم قتل کریں گے. دیکھا خوشی میں اتفاق ہو گیا جہاد میں، جنگ میں. وہ مقابلے میں تھا ادھر سے. آقا جی نے کنکری اٹھائی ایسے پھینک دی چھوٹی سی، وہ گرا اور چیخیں مار رہا تھا. اس کے دوست وست آگے کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہا؟ کہا بہت تکلیف ہے، ادھر دیکھو. کہا خراش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے چیخ رہا. کہا تم کو پتہ نہیں ہے کنکری کس نے ماری ہے؟ وہ بھی جانتے تھے یہ حضرت محمد مصطفیٰ. قرآن میں اپنی اولاد کو آدمی کیسے جانتا ہے؟ خدا نے کہا یعرفون او کما، ایسے آپ کو جانتے ہیں جیسے انسان اولادوں کو جانتا ہے. یہ جان بوجھ کے انجان بنتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے اختلاف ہوں، کچھ
آپ کی جیسی تربیت اور بات اور اصلاح قیامت تک آپ کی کوئی نہیں کر سکتا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اور کہا ایسا دین لے کے آیا ہوں، یعنی ایسی شریعت لے کے آیا ہوں، ایسی تربیت تمہاری کرنے والا ہوں کہ میری تربیت، میری تعلیم میں مشقت ہے ہی نہیں ہے، لیلھا کنہارھا، میری تعلیم میں دن ہی دن ہے، رات اندھیرا ہے ہی نہیں، یہ فرمایا۔ اور جو تھوڑی بہت تم کو رکاوٹیں آئیں گی یا روڑے اٹکیں گے، کب وہ اختلاف کو چھوڑ دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی قوم ہلاکی کثرت سوال وقیل و قال، زیادہ بحث میں پڑھنا اور زیادہ سوال جواب کرنا، اس سے آدمی ہلاک ہوتا ہے۔ آپ کو جو بات اختلاف سے خالی نظر آئے وہ آپ اٹھا لیں، جو اختلاف والی نظر اس کو چھوڑ دیں، دین میں بھی ہو چھوڑ دیں۔ تو دنیا میں اختلاف کی بات ہونا چھوڑیں، اس کو تو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس میں تو گارنٹی نہیں ہے۔ نبی کریم کی بات میں گارنٹی ہے، ضمانت ہے کہ وہ اللہ کے بولنے سے بولتے ہیں، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں کبھی تم کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کے اندازے ہوتے ہیں، بات صحیح نکلے نہ نکلے، ڈاکٹر کی دوا فائدہ دے کم دے کچھ دے، اندازے بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم کا ہر معاملہ 100% صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے میں بیٹھے ہو، انتظار میں بیٹھے ہو، تم بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میں بھی امت محمد، تم بھی ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور خدا کر کے بھائی بھائی رہیں۔ اگر یہ بھائی بھائی آپس میں نہیں رہے تو سمجھو کہ ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ نبی کریم نے کہا المسلم اخو المسلم، اسلام مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے بھائی کو اختلاف ہو اس کو چھوڑ دو، آپس میں اصلاح کرو۔ اور کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ سرکار کی باتیں ذرا غور سے سننا، ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ تمہاری آپس میں محبت ہو۔ لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے اللہ کی رحمت کے میں جب تک کہ تم میں ایمان والی بات پیدا نہ ہوگی، اور ولم تؤمنوا، تم کبھی ایمان والے، حتی تحابوا، تمہارے آپس میں محبت پیدا ہو۔ کسی کی بات مانے نہ مانے صلح میں، کوئی کہ نبی کی بات بھی مجھے قبول نہیں ہے، صلح میں وہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ جیسے بعض جوش میں کہہ دیتے ہیں نا، آقا جی کہتے بعض آدمی زبان سے کلمہ نکالتا ہے 70 سال جہنم میں جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ زبان سے کوئی بات نکل جائے اس کے مواخذہ ہوتا ہے، تو آپ نے محبت سے کہا، جیسے ماں بیٹے کو کہہ دیتی تم مرے تو کدھر گیا تھا، ایسے کوئی ہوگا مثالیں، ایسے آ کر کا تم مرے تیری ماں تجھ کو روئے۔ اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو یہ زبان کو سنبھالنا چاہیے۔ تو اس کو تکبر تھا شاید اختلافات میں، تو اس نے کہا نبی بھی آ جائے نا میں اپنی بات سے نہیں ہٹ سکتا، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا غضب نازل کرے پھر وہ بچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے قہر الہی جو ٹھنڈا کرنے والی چیزوں سے نکالنے والے ہم کو اور آپ کو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ مائیں تو میں بھی آپ کا بھائی ہوں، اور اسلام میں سندھی پنجابی یہ نہیں ہے، یہ شناخت کے لیے ہے، حسب نسب نہیں ہے اسلام میں، عمل سے ہے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو یا فاطمہ بنت محمد، تو بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی، انقذی نفسک من، خدا کی سزا، خدا کی آگ، خدا کے غضب سے اپنے کو بچانا۔ تجھ کو یہ نہیں دیکھا جائے گا تو بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ادھر جو حساب جس نظریے سے دیکھا جائے گا اعمال کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ جس کو کچھ نہیں کہنا ہے بیٹی ماننے، تیرا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور آپ نے کہا میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے انصاف والا ہوں، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے گی اس کے لیے رعایت نہیں ہے، لقطع محمد یدہا، محمد علیہ السلام اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو آپ اتفاق سے آئے ہیں، تو آپ کو کسی کی بات قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آقا جی کی بات بہت قبول ہونی چاہیے۔ اپنے اندر اختلاف مٹا دو۔ کسی نے ظلم بھی کیا ہے تم پر تو ظلم کی جگہ عفو اس کو دو، یہ قربانی ہوگی۔ ظلم کیا، ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔
زیادتی کی ہے، زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن یہ تمہارا کوئی خاص فعل جیسے قابل یعنی جس کو کہتے ہیں کیا کہا جائے یا قابل کیا تعریف نہیں ہو سکتا۔ قابل تعریف تمہارا جس نے تم پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تم خود چلے جاتے السلام علیکم۔ آخر کہ افضل الحسنات اگر ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، یہ تو بدلہ لے سکتے ہیں انسان بھی، ہماری زیادتی ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قربانی بھی کوئی چیز ہے، محبت بھی کوئی چیز ہے۔ تو یہ بھی آقا جی نے کہا ہے وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، تو درگزر کر جا جس نے ظلم کیا، مَنْتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو تجھ سے رابطہ تعلق توڑ چکا ہے، تو اسلام کی خاطر اللہ رسول کی خاطر تو جوڑ اسے، وہ نہیں بولتا تو بول، وہ نہیں آتا تیرے مرنے جینے جا تو جا، وہ نہیں آتا تو ہم بھی نہیں جاتے، ایسے نہیں کرنا۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ اگر یہ تم میں بات آ گئی تو تم کو خدا رسول کا قرب مل سکتا ہے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی، ادھر اپنے کو مٹائے نا، ادھر بہادری دکھائے، ادھر بہادری نہیں میں تجھ کو قتل کر دوں گا، بہادری یہ کہ تو مجھے قتل کر دے گا تو میں تجھ کو معاف کر دوں گا، تو میرے ساتھ برائی کرے گا میں تیرے ساتھ اچھائی کروں گا، تو وقت پہ میرے کام نہیں آئے گا میں تیرے کام آؤں گا۔ یہ حدیثوں کے مفہوم ہے۔ حضرت علی نے کسی کو گرایا، پھر کہا اب اس کو قتل کریں، خدا رسول کی محبت کا تقاضا تھا اور مخلص تھے۔ بیچ میں رنگ میں بھنگ پڑ گیا، اس نے جب دیکھا کہ اب میں قتل تو ہونا ہی ہے اس کافر نے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ آپ نے کیا مرنا تو تھا، میں نے کہا مرنا تو مرنا ہی، قتل تو ہونا ہے، تھوک ہی دو منہ پہ، تو آپ کو تو اور جلدی جوش آنا چاہیے تھا، اور میرے ساتھ جو اور بری طرح قتل کرتے ایسے ویسے، آپ نے یہ کیا کیا؟ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا ہمارا اپنا مسئلہ تو ہے نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، خدا رسول کی محبت کا تقاضا تھا، اس دشمنی سے تم کو قتل کر رہے تھے، تم نے جب میرے منہ پہ تھوکا تو میری نفسانی دشمنی جاگی، میں نے کہا یہ تو شرک بیچ میں آ رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا یہ ٹھیک نہیں، ہماری طرف سے معافی ہے۔ جن کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، سبحان اللہ، یہ بہادری سی ہے۔ کہا لیس الشدید بسرعہ، وہ بہادر نہیں ہے، زبردست نہیں ہے جو کسی سے انتقام لے اور اس کے پیچھے پڑ جائے۔ کہا وہ بہادر ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو کر لے اور درگزر کر جائے۔ قرآن نے کہا وَلَمَنْ صبر، جس پر زیادتی ہوئی، کسی نے کچھ زیادتی کر دی، کچھ کر دی، صبر، اس نے صبر سے کام لیا۔ وغفر، پھر کیا درگزر ہے، صبر تو میں نے کر لیا کہ تجھ سے خدا بدلہ لے گیا جو مصیبت ہے صبر، لیکن صبر میں معافی بھی ہے، تجھ کو کوئی مصیبت نہ، خدا رحمت ہی تجھ پر کرے۔ کہا خدا نے ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بہت بڑے اونچے کاموں میں سے ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا کسی کی دو کی دشمنی تھی لیکن وہ ایسے پیش آتا تھا، دشمن، یہ قرآن کی تعلیم ہے، آقا کی تعلیم، اس کو ایسے پیش آتا تھا جیسے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ تو خدا نے کہا یہ وہی قسمت والے کر سکتے ہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، جس میں صبر کا مادہ ہو، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جس کی قسمت بہت بڑی قسمت ہو، عظیم قسمت والا ہو۔ بتا اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں تو پھر سمجھو کیسے یہ ہم لوگ کچھ بات خاص بات نہیں ہے۔ نبی کریم کی تربیت میں یہی ہے، اسی میں مٹنے سے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، اس سے وہ اثر نہیں آتا، وہ چیزیں نہیں آتی۔ ایک بزرگ سے کوئی کیا کہا تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسا ہو، کہا ایسا ویسا ہوں تو خدا سے معافی مانگوں گا۔ کہتے اس کو خدا کا خوف ہوتا، اس کی برائی ہو، اس پہ زیادتی ہو، چپ ہی رہتا۔ کہا ایسا ویسا ہوں گا تو خدا سے معافی مانگو، اگر ایسا ویسا نہیں ہوں، تم ایسے خام خواہ کہتے ہو تو میری طرف سے تم کو انشاءاللہ معافی، اللہ معاف کرے گا۔ دیکھا یہ آقا جی کی تعلیم ہے۔ کہا لن تدخلوا الجنہ، تم جنت میں نہیں جاؤ گے حتی تؤمنوا، جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے۔ کہا ولن تؤمنوا،
اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحابو، تمہارے آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت میں تو بڑے مسائل آتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس میرا مال کھا گیا، اس نے میرے فلانے کو قتل کر دیا، اس نے ہمارے پر زیادتی کی، اس کا کیا بنے گا؟ اب محبت کا معاملہ سنیں، آقا جی جو کہا جو حق پر ہے، وہ کہتے ہیں واقعہ یہ بات ایسی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، حق پر ہو کر حق سے ہٹ جائے تو سرکار نے کہا میں جنت کے بیچ میں اس کا مکان بنواؤں گا، جنت کے بیچ میں اس کا مکان، میں عزم میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا جی نے کہا وہ حق پر تھا، جو حق تھا وہ اپنا بدلہ لے سکتا تھا، اس کا حق بنتا تھا، ہمارے ساتھ ایسے کسی معاملے میں ہوا، اس کے حق پر تو ہیں لیکن ہم معاف کرتے ہیں، ہم بھائی بھائی بنتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا میں اس کے جنت میں مکان بنوا دوں گا، ضمانت دیتا ہوں۔ آ کے محبت کا معاملہ چلائے، جنت کا مسئلہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ مر گیا ہوگا جس کو میں نے سمجھایا تھا، بھگتا ہوگا، آقا سے دور ہی مرا نا، ان کی بات کو قبول نہیں۔ آقا جی مجھے درجوں میں لے جاتے ہیں، خدا نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یہ تم میں اختلافات، مصیبتیں جو آتی ہیں آپس میں، یہ رسہ کشی، یہ اختلاف، یہ قتل خون، یہ برداشت نہ کرنا، پھر معاملے بڑھنے، ہم نے تم کو ایک دوسرے کو آزمائش میں ڈالا، فتنہ بنایا، کیوں؟ اتصبرون، ہم نے صبر والا دیکھنا، خدا کی بات مان کر کون پیچھے ہٹتا ہے؟ کہا میں نے آکن فَوَفَاكُ بِسْنِ مَا عُوقِبْتُمْ، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، یہ کیا، تم بھی ایسا کرو جیسا ہوا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تو فرمایا کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کا مکان بنوا دوں گا۔ آپ جنت کو بھی چھوڑیں، اگر آپ کو محبت ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے تو آپ کہیں آقا جی ہم کو جنت کا مکان نہیں چاہیے، آپ خوش ہیں نا، ہم اس چیز میں معافی میں خوش ہیں، بغیر مکان کے۔ محبت کا راستہ اختیار کریں، اگر آپ کو یہ توفیق ہو جائے، آپ ایسے کسی سے بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، کوئی تمہارے مرنے جینے پہ نہ آئے، تم اس کے مرنے جینے پہ، اگر تم چاہتے ہو تمہارا رابطہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہو، جو خدا سے رابطہ چاہتا ہے تو قربانی، محبت قربانی کا تقاضا، یہ خدا نے چیزیں بنائی ہیں کہ قربانی ہو، اور یہ فتنے قیامت تک رہیں گے، یہ چلے بھی کیا ہیں، اس کا اصل ادھر سے ہے نا، یہ تو ہوتا رہے گا، جو بچ گیا خوش قسمت ہے، جو بیچ میں پھنس گیا تو اس کی بدبختی ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اگر ان کے اشارے پہ جان دے دینی چاہیے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کر دینا چاہیے، بغیر کسی لالچ کے کہ یہ ملے نہ ملے، آپ کی خوشی ہے، ہم راضی ہیں، ہمیں جنت وغیرہ کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ اس چیز پر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ راضی ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ، جس نے ہاتھ ہے سچے دل سے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کو سوچیں، اور آپ کا آقا کی قیامت تک خدا کرے دوستی ہو جائے انشاءاللہ بس خدا۔ ہاں یہ بڑی قربانی ہے، یہ آسان نہیں ہے، خدا نے اس کو کہا یہ عزم الامور، یہ بہت بڑے کارناموں سے ہر کوئی نہیں کر سکتا، تم میں سے جو کر مرے گا سمجھو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کے قریب ہونے کا رستہ اپنے لیے کھول لیا ہے، اور جس نے کہا ایسا ہے ویسا، اس نے کیا، میں نے کیا، تو نے کیا، اس نے، دنیا تو آج کل ختم ہے، اس نے اپنے لیے رستہ بند کر دیا، ان کی محبت کا رستہ بند کر دیا۔ ایک شخص تھا، کافی مالدار تھا، یہ تھا ان کا تقاضا تھا، بلکہ تمہاری جائیدادوں کا تقاضا ہے، دشمنوں کا تقاضا ہے، اور تم مرنے والے ہو، بیمار بھی رہتے ہو، تم اس کو معاف کر دو۔ اس کو گھر میں بلایا، وہ اپنی دنیا داری کے جیسے عروج کی وجہ سے چھپ کے آیا، کسی کو پتہ نہ چلے، شیخ امین کے پاس گیا، بلکہ تمہارے خاندان میں اختلافات ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں، اور تم کچھ مجھے نظر آتے ہو، کچھ نمازی بھی ہو، یہ بھی ہو، اگر تم اپنے پیچھے رحمت
ان کے لیے رحمت کے اسباب چھوڑ جاؤ، کیونکہ بڑے تم میں سب ان میں، تو یہ چیز تم چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ پھر اس کے اختلافات پوچھے، پتہ چلے، میں نے کہا اس میں تم بدلہ لے سکتے ہو، اپنی شران بھی لے سکتے ہو، لیکن اس میں اگر تمہیں ایک بات پسند کرو، خدا رسول معافی درگزر کو چاہتے ہیں، اگر یہ تو کر دے تیرے لیے اس سب سے بہتر ہے تیری اپنی خواہش سے۔ بولا وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پھر بھی وہ ادھر ہی مائل رہا کہ انہوں نے کیا، پھر ہم کیسے صبر کریں؟ میں نے کہا تیرے اندر اگر ایمان ہوتا، ایمان محبت کو کہتے ہیں، آقا جی نے کہا الا لا ایمان اللہ، الا لا ایمان اللہ، اس کو ایمان نہیں، اس کو محبت نہیں۔ تو میں کہتے اندر محبت خدا رسول کی ہوتی تو آقا کی بات سے کبھی نہ کتراتا۔ آخر وہ مر گیا، پیچھے اختلافات پڑے ہوئے، قتل کریں گے ایک دوسرے کو۔ تو اگر آپ یہاں آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جو کوئی چیز اپنے لیے پسند کرے، مثلا راحت یا کوئی نعمت یا کوئی اچھی چیز، بھائی کے لیے بھی ایسا ہی چاہے، یہ کہتے ہیں اس میں قید نہیں ہے۔ تو میرے جو دل میں ہے خدا رسول سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کا قرب اور تعلق پسند کرتا ہوں کہ ان سے آپ سے رابطہ قرب رہے، تو پھر ان سے جس چیز سے ان کا دل زیادہ خوش ہو وہ کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ آپ کو توفیق دے، آپ ایسا کریں اور آسانی سے کریں انشاءاللہ۔ یہ چیز مشکل ہے لیکن نیت کر لیں گے خدا آسان کر دے گا۔ ہاں اللہ آسان کر، چلے جی۔ تمہاری عبادت میں جان پڑے گی، تمہارے دعاؤں میں جان پڑے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی نظر کی طرف ہونا، خدا کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پر۔ ہاں کہ اس نے میری وجہ سے قربانی دی ہے، اس نے میری وجہ سے معاف کیا ہے، اس کے دل میں میری قدر عظمت ہے۔